بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ جن کے بزرگ آج کے ٹک ٹاکر ہیں، اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو وہ فحاشہ کہلاتی ہے۔ تلخ حقیقت ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وفادار ہیں آپ، لیکن پھر پتہ چلا کہ اداکار ہیں آپ۔ یقین کیجئے، کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے کر جاتی ہے۔ محبت کے سفر میں اکثر عاشق کی جیب پیسوں سے اور محبوب کا دل محبت سے اکٹھے خالی ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہو۔ سنبھل کر رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے رو رو کر آپ کے درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس عورت کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا، ہماری ہمدردی دکھتا ہے، تعریف کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائیں۔ اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کریں۔ کیوں آپ سب سے اہم ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورتوں کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلایا جاتا تھا۔ واہیانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور مصیبت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتے تھے۔ اس سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی سماجی حیثیت نہیں۔